السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دنیا میں جہاں دولت والے کی عزت ہے، وہیں اسے کمانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کچھ لوگ البتہ شارٹ کٹ کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جرم کے ذریعے پیسہ کما کر امیر ہونے کی کوشش کبھی کامیاب ہوتی ہے تو کبھی ناکام۔ ناکامی کی صورت میں جیل مجرم کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے چند ایسے ذہین مجرموں کا جنہوں نے بینک لوٹنے کی بڑی وارداتیں کی۔ کچھ کیس حل ہوئے، مجرم پکڑے گئے، تو کچھ کیس ہمیشہ کے لیے معمہ بن گئے۔ تو آئیں چلتے ہیں دیس پردیس کی دلچسپ واردات کی کہانیوں کی طرف۔ ڈنبار آرمرڈ ڈکیتی نمبر 10 پہ۔ ڈنبار امریکہ میں پیسوں کے لین دین اور ٹرانسفر کے لیے استعمال ہونے والی بختر بند گاڑی ہے۔ یہ سروس کافی عرصہ سے محفوظ طریقے سے کام کر رہی تھی، مگر پھر 1997 میں انہوں نے بدقسمتی سے ایک ایسے شخص کو سیکورٹی انسپکٹر بنا دیا جس کو پیسے کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ ایلن پیس نامی اس شخص نے اپنے 6 ساتھیوں سمیت اس گاڑی میں ڈکیتی کی اور تقریباً $18 ملین لے اڑے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے 2 سیکورٹی گارڈز کو لنچ بریک کے دوران قابو کر لیا۔ سیکورٹی کیمرے ایلن پیس پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اور یہ ڈکیتی کامیاب رہتی اگر ایلن کے ایک ساتھی اپنے ایک دوست کو وہ پیسے نہ دکھاتا جن میں اصل کیش سٹرپ لگی تھی۔ نتیجے میں پولیس کو ان تک پہنچنے میں کوئی وقت نہ لگا۔ نمبر 9، دی یونائٹڈ کیلیفورنیا بینک ڈکیتی۔ امیل ڈینسیو اوہایو کے ایک پروفیشنل مجرم اپنے 6 ساتھیوں سمیت 1972 میں کیلیفورنیا پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک گھر کرائے پر لیا اور بینک ڈکیتی پلان کرنے لگے، جس میں امیل نے چند دن پہلے سنا تھا کہ صدر رچرڈ نکسون نے کئی $1 ملین فنڈ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے بینک میں نقب لگایا اور $30 ملین لے اڑے۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جس ٹیکسی میں سفر کیا تھا اس کے ڈرائیور نے پولیس کو بتا دیا۔ پولیس اس گھر میں پہنچی جو انہوں نے کرائے پر لیا تھا اور انگلیوں کے نشان اٹھا کر مجرموں کو پہچان لیا۔ کچھ پکڑے گئے اور کچھ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ برٹش آف بینک دا مڈل ایسٹ میں ہونے والی ڈکیتی۔ جنگ کے سال یعنی 1976 میں جب لبنان سول وار کا نشانہ بنا تھا، تب ایک مجرموں کے گروپ نے برٹش بینک میں ڈکیتی کی پلاننگ کی۔ ان کا پلان زبردست تھا۔ انہوں نے بینک کے ساتھ جڑے چرچ کی دیوار کو دھماکے سے اڑایا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ماہر قفل ساز لے کر آئے تھے جس نے بینک کی تجوری کا لاک کھول لیا۔ ڈاکو 44 ملین کے لگ بھگ کیش اور اس کے علاوہ کئی ملینز کا سونا اور دوسری جیولری لے اڑے۔ یہ ایک ایسی کامیاب واردات تھی جس کا کوئی مجرم آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ دی ناردرن بینک رابری۔ کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے 2004 میں بیلفسٹ آئرلینڈ میں پولیس آفیسرز کی وردی میں پہنے ڈاکو 2 بینک مینیجرز کے گھر سے کوئی $26 ملین اڑانے میں کامیاب رہے۔ یہ آئرش تاریخ کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی تھی۔ ڈاکوؤں کی پلاننگ اتنی زبردست تھی کہ آج تک کوئی مجرم گرفتار ہوا ہے نہ ہی ان کا سراغ ملا ہے۔ دی برنک میٹ رابری۔ 1983 کے 1 صبح کو برنک میٹ کے سیکورٹی گارڈ انتھونی بلیک نے ڈاکوؤں کے گروپ کو کمپنی کے ویئر ہاؤس میں داخل ہونے دیا جو ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں تھا۔ ڈاکو جو کیش لوٹنے آئے تھے انہیں اندازہ ہوا کہ قسمت ان پر مہربان ہے۔ وہاں انہیں کیش کے ساتھ کروڑوں کا سونا بھی مل گیا۔ باقی سیکورٹی گارڈز کو بائے بائے کہہ کر ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب رہے، مگر پولیس ہوشیار تھی، کئی ڈاکو پکڑے گئے، البتہ سونا کبھی واپس نہ مل سکا۔ دی بینسو سینٹرل برگلری۔ دنیا کی عظیم ترین بینک ڈکیتی جس میں مجرموں نے 3 ماہ پلاننگ کے بعد عمل کیا اور کامیاب ڈکیتی کی۔ 2005 میں 25 افراد پر مشتمل افراد نے جیلی لینڈز کے بزنس شروع کیا۔ برازیل کے شہر میں ہونے والی اس واردات کی خبر تب ہوئی جب مجرموں نے بینک والٹ تک پہنچنے کے لیے 256 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور مسلسل 3 ماہ اس کام میں لگے رہے۔ 3 ماہ بعد انہوں نے بینک سے 160 ملین چرایا اور غائب ہو گئے۔ پولیس تفتیش کے نتیجے میں صرف 20 ملین مل سکے اور 8 افراد گرفتار ہوئے۔ اس ڈکیتی کو دنیا کی بہترین پلاننگ والی ڈکیتی مانا جاتا ہے۔ دی سیکورٹی ڈپورٹ رابری۔ برٹش تاریخ کی کیش کے حساب سے بڑی ڈکیتی کینٹ کے سیکورٹی سروسز کمپنی کے ویئر ہاؤس میں ہوئی۔ ایک گروپ نے برانچ مینیجر اور اس کے خاندان کو اغوا کیا اور اسے یرغمال بنا کر ویئر ہاؤس میں داخل ہوئے، جہاں سے $83 ملین چرائے۔ سب ڈاکوؤں نے اسپیشل ڈیزائن کردہ ماسک پہنے رکھے تھے اور یہی ان کی بڑی غلطی تھی۔ جس ایک میک اپ آرٹسٹ نے یہ بنائے تھے اس نے گروپ کے خلاف گواہی دی اور کچھ ڈاکو پکڑے گئے۔
دا نائٹس برج سیکورٹی ڈپازٹ رابری۔ ویلرو وکسی جو کہ اٹلی میں 50 سے زائد ڈکیتیوں میں ملوث اور اشتہاری مجرم تھا۔ 1987 میں اس نے لندن میں ایک بڑا جرم کیا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بینک میں داخل ہوا اور ایک سیکورٹی والٹ کھونے کا کہا۔ جب اسے والٹ دکھایا گیا تو اس نے اور اس کے ساتھی نے گنز نکال کر عملے پر قابو پا لیا۔ سیکورٹی گارڈز کو قابو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو اندر بلا لیا اور $97 ملین کے سیکورٹی ڈپازٹ باکس توڑ لیے۔ فرار ہونے کے بعد وہ جنوبی امریکہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ نئی فراری میں اپنے نئے گھر انگلینڈ لوٹ رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دارالاسلام بینک ڈکیتی۔ ایک ڈکیتی کا ایسا معمہ جو 2007 میں پیش آیا لیکن کبھی حل نہ ہو سکا۔ اس ڈکیتی میں $282 ملین چرائے گئے، جبکہ مجرموں نے نہ تو کسی قسم کے کوئی خاص پلاننگ کی تھی اور نہ ہی انہوں نے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ پر سوال یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ بینک جو بغداد میں تھا وہاں اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ امریکی ڈالرز وہاں کیسے موجود تھے؟ اس معمے کے لیے جو اندازے قائم کیے گئے وہ یہی ہیں کہ بینک عملے سے لے کر شہر کی پولیس تک تمام اس ڈکیتی میں ملوث تھے۔ مزید کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ دا سینٹرل بینک آف عراق رابری۔ صدام حسین کی پلاننگ میں کی گئی کامیاب ڈکیتی جو ایک بار پھر بغداد میں ہوئی۔ 2003 میں عراق کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے 3 بڑے ٹرک سینٹرل بینک بھیجے جس میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ انہوں نے 920 ملین بینک سے حاصل کیے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے امریکی سپاہیوں کے تھے مگر بہت سارے سوالات کے جوابات نہ مل سکے اور یہ راز بھی ہمیشہ راز ہی رہا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔